فیکٹریوں کو مالک بننے کی چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی تو لوگوں کو فیکٹریاں لگوانے کا سوچ لیا. الحمدللہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو سیٹ اپ لگوا چکے ہیں، اور یہ چھوٹا ڈیجٹ نہیں ہے. آپ منہ سے نام نکالیں گے، کوئٹہ، سکھر، بلوچستان، کشمیر، کراچی، گلگت، ہرون آباد، باول نگر، فورٹ آباد، جدھر کا منہ سے نام نکالیں گے میں پریکٹیکلی ثابت کروں گا اس ضلع میں ہم نے فیکٹری لگوائی ہوئی ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی ہم نرسریاں اگا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بڑے بڑے درخت بنیں گے، ان بڑی بڑی فیکٹریوں سے بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے. تو ایک چھوٹا سا فلسفہ آپ سمجھ لیں، جو چیز بڑھانا چاہتے ہیں اس کو آگے دینا شروع کر دو. 42 دن کا چلہ ہے جی، تقریباً 750 سے 1000 کے درمیان لوگ جن کو میں نے ایسے انگلی پکڑ کے اس چلے کو کروایا ہے، جنہوں نے اس فارمولے پہ عمل کیا ہے، آج الحمدللہ کامیاب کاروباری ہے. میرے چینل پہ ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سبھی بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر میں. اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو سکے سمجھانے میں. السلام علیکم بھائی جان، آپ کا نام کہاں سے ہے؟ ہربنس پورہ سے ہیں. کاشف بھائی جی. بھائی جان آپ کدھر سے ہیں؟ باول نگر سے. الیان ہاشمی. باول نگر سٹی سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ بھائی جان؟ رائمنڈ لاہور سے. آپ بھائی؟ رائمنڈ لاہور سے. آپ بھائی جان؟ جی بھائی ملتان چنگی لاہور سے. ایک ہی جگہ سے. اچھا ملتان سٹی سے آئے. ٹھیک ہے. کس سلسلے میں آئے؟ اچھا تو بس ٹریننگ کے لیے آئے، ادھر دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. اوکے. کیا کر رہے ہیں اسٹڈی میں؟ MBBS کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج کی ٹریننگ کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر سے کرتا ہوں کہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. جتنا بڑا عہدہ ملتا جاتا ہے انسان کو، اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اتنی ہی بڑی سے بڑی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. جیسے ہی وہ اس کو عبور کرتا ہے، ایک اور بڑی منزل اس کو مل جاتی ہے. زندگی سٹرگل کا ہی نام ہے، کوشش کا دوسرا نام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہر گزرتے لمحے کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی کوشش کو اگر ہم ایک رائٹ ڈائریکشن دے دیں، ہم سبھی کے سبھی لوگ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، یعنی کہ ٹائم سب کا سیم ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہے، جو آپ کے کلاس فیلو ہیں وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ 20 سال پہلے آپ سے جدا ہوئے، اب کدھر کدھر چلے گئے. ان میں سے کوئی کروڑوں پتی ہے تو کوئی آج بھی فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی جگہ پہ پڑھنے والے، ایک ہی جگہ پہ تعلیم حاصل کرنے والے، ایک ہی جگہ سے سیکھنے والے لوگ 10 سال کے بعد دوبارہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا لائف سٹائل اور معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ پہلا پوائنٹ، وہ لوگ جن کو ایک ڈائریکشن ملی، یا آسان الفاظ میں کہوں، وہ لوگ جن کو استاد ملا. استاد کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے.
جو کہ انگلی پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پار کروا دیتے ہیں. دو چیزیں ہی لائف میں مشکل ہوتی ہیں. پہلی چیز پلیٹ فارم. پنجابی سے کہتے ہیں اگر پیر رکھن دی جگہ مل جائے تو بندہ بیٹھن دی جگہ آپ بنا لینا ہے. پلیٹ فارم. دوسری چیز ہوتی ہے ڈائریکشن. یعنی کہ اگر ایروپلین کو لینڈنگ کے لیے ٹیک اوور کرنے کے لیے اگر پلیٹ فارم مل جائے ٹیک اوور کرنے کے لیے ڈائریکشن مل جائے تو وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو پہلی چیز مشکل ہوتی ہے پلیٹ فارم. اس کو آپ نے خود چننا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ڈائریکشن وہ استاد دیتا ہے. اگر جس شخص کو یہ چیز مل گئی وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑا اور چلتے چلتے ایک وقت آیا ایک منزل پہ مرتبے پر عہدے پر فائز ہو جاتا ہے. چلو یہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن جو سب سے مین اور میجر چیز ہے وہ ہے یہاں اس پرزے کا کمال ہے. سوچ کا فرق ہے. سوچی پہ آتے بندہ گیا. لیکن میں کہتا ہوں سوچے سمجھے بغیر بھی نہیں کام کرنا چاہیے. قائد اعظم نے یہی کہا نا کہ think 100 times before taking any decision. When you decide then follow it. جب کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے 100 دفعہ سوچنا ہے, 100 ٹائم سوچنا ہے. لیکن جب سوچ لیں تب اس کو فالو کریں, ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. کیونکہ یہ نیچر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سوچ لیا ہے اور بڑا کام کرنے نکلے ہیں تو رکاوٹ نہ آئے. 100% رکاوٹیں آنی ہیں. 100% کنفرم بات ہے. جب آپ اچھا کام کریں گے بھائی جان, ممکن ہے آپ اچھا کام کریں شیطان کو تکلیف نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. اس نے تو رکاوٹ اڑانی ہے. لیکن ہم نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ عبور کرنا ہے. ہم نے اس سے حکمت عملی سے اس فیز سے نکلنا ہے. اینی ہاؤ بات چل رہی تھی ایک ہی کلاس روم سے نکلے اور کدھر کے کدھر پہنچ گئے. تو سب سے مین چیز ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کا فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. ایک شخص نے سوچا, سٹیپ لیا اور 10 سال کے بعد اس کا فروٹ کھاتا ہے. ایک شخص ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ میں کچھ اپنا کروں گا لیکن وہ آج بھی نوکری کر رہا ہے. یعنی کہ نوکری کا مطلب نوکر ہے, اور نوکر کا مطلب اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے, اپنا کوئی اس کا ویژن ہی نہیں ہے. وہ نوکر بندہ ہے. تیسرا وہ بندہ ہے جو ایک مزدور ہے, دیہڑی دار ہے. وہ اپنی سوچ کی وجہ سے کیا ڈیلی ویجز والی سوچ, آج دیہڑی کی ہے شام کو مجھے اس کا ریوارڈ ملے. ایک اور اس کا آتا ہے کچھ لوگ جنہوں نے سوچ تھوڑی سی بڑی کی لیکن بہت بڑی نہیں کی, اپنی ایک ریڈی وغیرہ لگا لی, کچھ نہ کچھ اپنا شروع کر دیا. لیکن ایک وہ ان میں سے شخص نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تو بننا ہی لیڈر ہے. لیڈر کون بنتا ہے؟ کون شخص لیڈر بنتا ہے؟ جس کے دل کے اندر درد ہو, اندر درد ہو. کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ اپنے لیے, بیوی بچے گھر والوں کے لیے, محلے والوں رشتہ داروں کے لیے. چھوٹی سوچ نہیں رکھتا. نہیں, وہ ان چیزوں سے نکل کے سبھی کو کہتا ہے کہ یہ بھی اگر چھوٹے بچے ہیں تو میرے بچے ہیں. اگر وہ گلی میں یتیم ہے تو وہ میں ان کا والد ہوں. تو اگر کوئی بوڑھی اماں ہے تو وہ میری اماں ہے. یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, لوگوں کے درد بانٹتا ہے. بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درد اپنے سینے میں سمیٹتا ہے. ہوتا کیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فیلنگز بدل جاتی ہیں, اس کی آواز کے اندر دم پیدا ہو جاتا ہے, اس کے افکار بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا سوچتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چھوٹے شخص رہ جائیں, ہو ہی نہیں سکتا. لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
लीडर बनने के लिए पहला काम मखलूक की खिदमत करनी है, सोचनी नहीं, करनी है, किसी भी शक्ल में हो सकती है। जो लोग मखलूक की खिदमत करना शुरू कर देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे पहुंचना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो लीडर बनने की तरफ आ जाते हैं, और एक वक्त आता है मेहनत करते जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। मखलूक की खिदमत करनी है, बस आसान अल्फाज में यही है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि हम एक बड़ी मंजिल और बड़े मर्तबे पर कैसे पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है, बल्कि टोटका है, छोटा सा। आप कोई भी चीज बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी चीज बढ़ाना चाहते हैं, बांटना शुरू कर दो। कोई भी चीज, ये तजर्बे की बात बता रहा हूं। कमोबेश 2000 लोगों से, अननोन लोगों से मंथली मेरा मीटअप होता है, मीटिंग्स के लिए आते हैं। मैं खुद सफर करता हूं बहुत दूर दराज इलाकों में। जो चीज बढ़ाना चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दो। अजीब फलसफा है, मुझे आज तक इस फलसफे की समझ नहीं आई, इसके बैकग्राउंड पे क्या चलता है। सोच तो ये कहती है मैं पैसा बढ़ाना चाहता हूं, मैं पैसा बांटूंगा तो गरीब हो जाऊंगा। हकीकत उल्ट है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या होता कैसे है। ये कोशिश करता हूं, इंशाल्लाह ये राज भी खुलेगा कैसे होता है। आप मशहूर होना चाहते हैं अगर, तो लोगों को मशहूर करना शुरू कर दो, यानी कि आप लोगों की वीडियोस बनाना शुरू कर दो। लोग मशहूर होंगे, वो खुद ब खुद जाके आपका नाम लेंगे, आप खुद ब खुद लीडरशिप में आ जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। अगर पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने का तरीका सिखाना शुरू कर दो। जब तरीके सिखाना शुरू करोगे खुद तरीके सीखते जाओगे। पैसे कमाने का तरीका सिखाने से पैसे कमाना सीख जाओगे। अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो लोगों को बिजनेसमैन बनाना शुरू कर दो। लोगों को बिजनेसमैन कैसे बनाएंगे? आप तो जब तक ये सोचेंगे कि मैं खुद ही बिजनेसमैन नहीं हूं, आप लोगों को बिजनेसमैन कैसे बना सकते हैं? लेकिन ऐसा होता है, अगर आप खुद बिजनेसमैन नहीं है और लोगों को बिजनेसमैन बनाने का सोचते हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आके आपको सिखा कर जाएंगे, ना चाहते हुए भी बिजनेसमैन बन जाओगे। 4 साल पहले मेरी जूस की रेडी थी, खुद जूस बेचता था इधर शेरशाह कॉलोनी तालाबगंज चौक में। 7-8 महीने मैंने जूस बेचा है, एमफिल फिजिक्स करने के बाद। लेकिन उस एक जूस की रेडी से आज 4 साल के अंदर अंदर मेरे 13 बिजनेस पार्टनर हैं, 13 कंपनी है, शेयर है, पार्टनरशिप्स है। हाउ इट इज बिकम पॉसिबल? मुमकिन कैसे हो गया? आसान अल्फाज में यही काम शुरू किया, किसी ने यह फलसफा समझाया। बिजनेसमैन बनना चाहते हो? यस, लोगों को बिजनेसमैन बनाना शुरू करो, बिजनेसमैन बन जाओगे। इस फलसफे पे काम किया, फैक्ट्रियों को मालिक बनने की छोटी सी ख्वाहिश पैदा हुई तो लोगों को फैक्ट्रियां लगवाने का सोच लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज्यादा लोगों को सेटअप लगवा चुके हैं, और ये छोटा डिजिट नहीं है। आप मुंह से नाम निकालेंगे, कोयटा, सखर, बलोचिस्तान, कश्मीर, कराची, गिलगित, हरुणाबाद, भावलनगर, फोटाबाद, जिधर का मुंह से नाम निकालेंगे, मैं प्रैक्टिकली साबित करूंगा उस जिले में हमने फैक्ट्री लगवाई हुई है। और ये छोटी बात नहीं है। अभी हम नर्सरियां उगा रहे हैं, एक वक्त आएगा ये बड़े बड़े दरख्त बनेंगे, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। तो एक छोटा सा फलसफा आप समझ लें, जो चीज बढ़ाना चाहते हैं उसको
آگے دینا شروع کر دو، بانٹنا شروع کر دو۔ ہنر کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے، کھراد کا کام آتا ہے، ویلڈنگ کا کام آتا ہے، کوئی بھی آپ کو اگر کام آتا ہے اور آپ کے پاس ہنر ہے، ہنر کو بڑھانا چاہتے ہو، پرفیکشنز میں لانا چاہتے ہو، اپنے انڈر ٹیم ٹرینڈ کرنا شروع کر دو، لوگوں کو سکھانا شروع کر دو، خود بڑے ہو جاؤ گے۔ اگر اور اس کو سمرائز کروں، بھائی جان، امیر سارے ہی ہونا چاہتے ہیں، پیسے سبھی کے سبھی کمانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آج ہزاروں میں کھیلتے ہیں، لاکھ پتی ہونا چاہتے ہیں، اپنے نیچے والی ٹیم کو ہزاروں میں کھلانا شروع کرو، لاکھ پتی بن جاؤ گے۔ لاکھ پتی ہیں، کروڑوں پتی ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں، اپنے انڈر جو ٹیم ہے ان کو لاکھ پتی کر دو، کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ کروڑ پتی ہے، ارب پتی بننا چاہتے ہیں، اپنے انڈر ٹیم کو کروڑوں میں کھلانا شروع کر دو، ارب پتی بن جائیں گے۔ فلسفہ کیا سمجھ آیا؟ اگر خود اوپر آنا ہے، اپنے سے جڑے لوگوں کا ہر حال میں ہر لمحے سوچنا ہے، ان کو اوپر لے کے آنا ہے، ان کو ڈیسیژن میکنگ پاور سکھانی ہے، ان کو مینجمنٹ اور یہ پوری چیزیں سکھانی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھو آگے سبھی بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیں، ہاتھوں سے ایسے پیچھے کرتے ہیں اور خود نکل کے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اکیلا آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے چل رہے ہوتے ہیں، آگے سبھی لوگ ایسے قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں اور مل کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو لوگ مل کے آگے بڑھتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ مل کے آگے بڑھنا سیکھو، مل کے چلنا سیکھو۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، مین چیز سیل اور مارکیٹنگ، جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، سیل اور مارکیٹنگ۔ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ جی بھائی، الگ الگ ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹنگ پہ۔ مارکیٹنگ کیا ہے؟ مارکیٹنگ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہاؤ وی کین ڈیفائن دا مارکیٹنگ ان ون لائن؟ جی بھائی، نمائش کرنا، اپنی پروڈکٹ کی نمائش کرنا۔ مین چیز مارکیٹنگ کیا ہے بھائی جان، آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو اپنی چیز کے بارے میں بتانا۔ آپ کیا کہیں گے مارکیٹنگ کیا ہے؟ اپنی پروڈکٹ کی اصلیت بتانا۔ اوکے، میرے خیال میں، میرے تجربے کے مطابق مارکیٹنگ کیا ہے، ابھی کرنے لگا ہوں، دیکھ لینا۔ امبو، مارکیٹنگ کیا ہے؟ کرنے لگا ہوں، دیکھ لینا۔ یہ میری پروڈکٹ ہے، کیا نام ہے؟ ہو گئی مارکیٹنگ، ہو گئی یا نہیں بیٹے؟ امبو جوس بھی ٹیسٹ کرواؤ سبھی کو۔ لو جی، مارکیٹنگ ہو گئی۔ مارکیٹنگ کیا ہے؟ اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کے دل میں بھی اور دماغ میں بھی گھسانے کا نام مارکیٹنگ ہے۔ آپ کی پروڈکٹ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ میں نے پہلے تو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی، نام بتا کے۔ نام کیا ہے بھائی؟ آواز نہیں آئی؟ امبو۔ اب جب پیئیں گے تو انشاءاللہ دل میں بھی بیٹھے گی۔ مارکیٹنگ ہے، ذائقہ چکھاؤ، سیل بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ آگے ایک ٹرم یوز کروں گا میں جا کے، دائرہ لگاؤ، سیل بڑھاؤ۔ کیسے؟ آگے جا کے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلی جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہے، کیوں، پروڈکٹ دل و دماغ میں کیسے بیٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے مارکیٹنگ سے۔ اب مارکیٹنگ ہی دل و دماغ میں بٹھانے کا نام ہے، تو کوئی بھی چیز دکاندار
ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر آپ کی چیز نہیں بیچتا، آپ کی چیز بکتی ہے اگر اس میں جان ہو، اگر اس میں جان ہو، یعنی کہ نو کمپرومائز آن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ، کبھی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. پروڈکٹ بکتی ہے اگر اس میں جان ہے. اب ایک تھوڑا سا پریکٹیکل کرنے لگے ہیں. پریکٹیکل کرتے ہیں بھائی سے، کسی ایک سے پوچھتے ہیں. فرض کرے گرمیوں کا موسم ہے، یہ بھائی ہمارے پاس مہمان ہے، یا جی بھائی جان ٹھنڈا پیئیں گے گرم پیئیں گے؟ گرمیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پیئیں گے. کوک پیئیں گے سپرائٹ پیئیں گے؟ سپرائٹ پیئیں گے. سپرائٹ بہتر ہے. اچھا جی، اوکے ہو گیا. بھائی جان آپ کیا پیئیں گے، کوک یا سپرائٹ؟ کوک. اوکے. اب دو بھائی ہیں، اب یہ انالیسس کی ہے، کوک پینی ہے سپرائٹ پینی ہے، کہا جا کے ٹھیک ہے. اچھا، کوک پینی ہے یا سپرائٹ پینی ہے؟ اب مہمان کی ڈیمانڈ ہے، کیا پینی ہے بھائی؟ کوک پینی ہے. اب میں یہاں سے بھیجتا ہوں اپنے آفس سے لڑکے کو، لیکن وہ کوک نہیں ڈال رہا، وہ کچھ اور ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اگر لڑکے کو بھیجتا ہوں، جاؤ بھائی کوک لے کے آؤ، پہلی دکان پہ جائے گا، دوسری پہ جائے گا، چوتھی دکان پہ جائے گا، 4 دکانیں بھی پھرے گا، لے کے کیا آئے گا؟ کوک. کوک ہی لے کے آئے گا، امبو تو نہیں لائے گا نا. کوک لے کے آئے گا. کیوں؟ ڈیمانڈ ہمیشہ گھر سے نکل کے جاتی ہے. ڈیمانڈ ہمیشہ گھر سے نکل کے جاتی ہے. کیوں؟ اگر یہ پروڈکٹ کوک آپ کے دل و دماغ میں بس گئی ہے، پہلے تو دماغ میں بستی ہے، ایڈ چلتے ہیں ٹی وی پہ، کوک 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 کوک. جب دماغ میں بسی تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں، پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. جب پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو بھائی جان پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ذائقہ کتنا ہے، چاسا ہی ٹھیک ہے جی. تو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں بھی بیٹھ جاتی ہے. اب آپ دونوں بھائیوں نے کوک کی ڈیمانڈ کی ہے، ایک بھائی نے سپرائٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. بھائیوں کے دل میں بیٹھی ہے کوک، کیونکہ پہلے پی ہوئی ہے. بھائی کے دل میں کوک نہیں بیٹھی، سپرائٹ بیٹھی ہے، کیونکہ نیا نیا ایڈ ہے، سنا ہے سر کوک سے کینسر پیدا ہوتا ہے، نہیں پیئیں گے بھائی. سن لیا نا، دماغ بدل گیا بس، اب وہ دل میں بھی اس کی آنا شروع ہو گئی. تو بس پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ بکتی ہے اگر اس میں جان ہو. تو مارکیٹنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ آپ کا کویسچن کلیئر ہو گیا. اب مارکیٹنگ کے ڈیفرنٹ ٹولز ہیں. آپ اس کے بینر چھپوا کے لگا سکتے ہیں، اپنے وزٹنگ کارڈ بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور مختلف انداز سے تشہیر کر سکتے ہیں. لیکن وقت بدل گیا ہے. وقت، جدید دور، جدید تقاضے. کیا سیکھنی ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ان چیزوں کے مدد سے اپنی چیزیں بیچیں. آپ لوگ بھی اگر اتنی دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کہاں سے دیکھ کے آئے ہیں؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ؟ ہم سکھائیں گے اگر آپ کو نہیں آتی، 1 گھنٹے کے اندر سکھا کے بھیج دیں گے. لو جی سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی سیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ بھی سیکھیں، اور اپنی پروڈکٹ کو بیچیں. مارکیٹنگ کلیئر ہے. دوسرا ہے جی سیل. سیل کیا چیز ہے؟ بیچنا. بیچنے کی بھی انداز کلیئر کٹ بتا دیا. ایک ہی ہتھیار ہے آج کے دور میں، اور وہ کیا نام ہے اس کا؟ سوشل میڈیا مارکیٹنگ. کیا ہے؟ فیس بک پہ چیزیں بکتی ہیں، یوٹیوب پہ چیزیں بکتی ہیں، ٹک ٹاک پہ چیزیں بکتی ہیں، انسٹاگرام پہ چیزیں بکتی ہیں، ٹویٹر پہ چیزیں بکتی ہیں، کون کہتا دراز پہ بکتی ہیں، او ایل ایکس پہ بکتی ہیں. بھائی یہ سارے کے سارے پلیٹ فارم ہیں. ان سبھی پلیٹ فارم پہ آپ کو، بندے کو، آپ کی پروڈکٹ کو ہونا چاہیے. یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں جی. جب شروع میں کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنی ہو
تو پہلا کام یہ کرنا ہے کسٹمر بیہیویئر چیک کرنا ہے، جس طرح سے ابھی میں نے چیک کیا ہے. جوس پلایا بھائی، کیسا ذائقہ؟ اچھا ذائقہ ہے. ہاں جی بھائی جان، کیسا ذائقہ؟ کسٹمر بیہیویئر چیک کریں کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں کیا یہ چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ چیز چلے گی یا نہیں چلے گی. آپ کیا کہتے ہیں، امبو چلے گا؟ چل رہا ہے الحمدللہ. بس تھیم یہی ہے بھائی جان، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے کنزیومر بیہیویئر چیک کرنا ہے کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس ضلع میں، جس تحصیل میں نے کام کرنا ہے، کیا وہاں پہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کیا وہاں پہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد سٹیپ لینا ہے. آپ نے پروڈکٹ بعد میں سلیکٹ کرنی ہے، اس کی پرائس بعد میں سلیکٹ کرنی ہے. سلائیڈ ریڈر دینا بیٹا، یہاں پہ رکھا ہوں. پروڈکٹ بعد میں سلیکٹ کریں، اس کی پرائس بعد میں سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد اس کی پوزیشننگ بعد میں سلیکٹ کریں، پروفٹ بعد میں سلیکٹ کریں. جو سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے جی کنزیومر بیہیویئر اسٹڈی کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ یہ چیز چلے گی یا نہیں چلے گی. نیکسٹ پہ کیا جی، کیڈبری ڈیری ملک چاکلیٹ، بڑی بچوں کی پسندیدہ آئٹم ہے. ہم اس کی فیکٹری لگوا رہے ہیں صرف اور صرف 1,20,000 کے اندر. مشینری ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے. جب انہوں نے 1988 میں اپنی پروڈکٹ لانچ کی، 78% بچے تھے، 22% دوسرے لوگ. 1990 کے اندر مزید یہ ریشو بڑھ گئی، بچے 78 سے 90 پہ آ گئے اور نوجوانوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. 2003 کے بعد بچوں نے، بڑوں نے، سبھی نے چاکلیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب تو بھائی جان شادی بیاہ، خوشی غمی شبرات پہ اور محفل میلاد پہ، 12 ربیع الاول پہ چاکلیٹ تقسیم ہو رہی ہیں، تبرک کے طور پہ بھی. کیوں؟ ہاؤ اٹ بیکم پاسبل، یہ ممکن کیسے ہوا؟ ہاں جی، انہوں نے شروع میں ایڈ چلایا ٹی وی کے اوپر. جب بچے چاکلیٹ کھا رہے ہوتے تھے تو بچوں نے کھانا شروع کر دی. کچھ عرصے بعد ایڈ چلاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، ایک فیمیل بی بی آندی ہے جی، ہاتھ لاندی ہے، چاکلیٹ چلے گی جی، خود بھی کھاتی ہے، اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے کلاس فیلوز کو بھی کھلاتی ہے. لو جی، نوجوانوں نے چاکلیٹ استعمال کرنا شروع کر دی. کچھ ہی عرصے کے بعد شام کا وقت ہے، دادا دادی پوتا پوتی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. پوتا بھاگا ہوا تھا، دادے کو چاکلیٹ دیتا ہے. دادا کھاتا ہے تو کہنا چاسا آ گئی. ایڈ دیکھے ہوں گا آپ نے. بوڑھوں نے بھی چاکلیٹ کھانا شروع کر دی. اب بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بیبیاں بھی، سارے ہی چاکلیٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب وہ کمپنیاں ختم ہو جاتی ہیں جو اپنی تشہیر چھوڑ دیتی ہیں. اپنی تشہیر نہیں چھوڑنی، اسٹریٹجی بنانی ہے، اور جو آپ کی ٹارگیٹڈ مارکیٹ ہے، پراپر حکمت عملی کے ساتھ، پالیسی کے ساتھ مارکیٹ میں آپ نے اترنا ہے. نیکسٹ ہے جی، ہاؤ ٹو سیل دا پروڈکٹ. میں تو اناڑی بندہ ہوں، کبھی بھی کوئی چیز بیچی نہیں ہے، میں اپنی چیز کو کیسے بیچوں. اس کے لیے یہ ایک 42 دن کا چلہ ہے. 42 دن کا چلہ ہے جی. تقریباً 750 سے 1000 کے درمیان لوگ جن کو میں نے ایسے انگلی پکڑ کے اس چلے کو کروایا ہے، جنہوں نے اس فارمولے پہ عمل کیا ہے، آج الحمدللہ کامیاب کاروباری ہیں. میرے چینل پہ ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کی. کرنا کیا ہے جی، یہ ایک ان نون پروڈکٹ ہے. مثال کے طور پر گولڈ بیوٹی سوپ ان نون پروڈکٹ ہے، نہ کسی نے نام سنا، نہ اس کو کوئی جانتا ہے، نہ کوئی پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے جی، جدھر آپ نے فیکٹری لگائی ہے، فور ایگزامپل آپ نے اس جگہ پہ فیکٹری لگائی ہے، جدھر آپ بیٹھے ہیں یہ بلال ٹاؤن، شیر شاہ بلال ٹاؤن کا ایریا ہے جدھر آپ بیٹھے ہیں، شیر شاہ کالونی کے بالکل ساتھ ہی، یعنی کہ یہ بلال ٹاؤن کا جگہ ہے. یہاں پہ آپ تشریف فرمائے، ادھر آپ نے فیکٹری لگائی ہے.
اس کو سینٹر مان کے ایک ڈائری آپ نے لینی ہے, 7 کلومیٹر کا ریڈیس اس کو سلیکٹ کر کے ایک دائرہ لگانا ہے اس طرح سے. 7 کلومیٹر ہی کیوں؟ کیونکہ 7 کلومیٹر کے اندر 40 سے 70 کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں. ایک سیل مین اگر ہر دکان پہ 12 منٹ بھی گزارے تو ایک دن کے اندر آسانی سے 7 کلومیٹر کا ایریا کور کر سکتا ہے. تو یہاں سے پہلا دن ہے, نہ آپ کسی کو جانتے ہیں نہ آپ کو کوئی جانتا ہے. آپ جا رہے ہیں جی مشرق کی طرف, پہلی دکان پہ جائیں گے, بھائی میں یہ صابن بیچتا ہوں, لے گا آپ سے کوئی صابن؟ ہاں جی بھائی, نہیں. چلو آپ آؤ, بلکہ آپ بیٹھیں, آپ میں سے کوئی اور بندہ ہے یہ بیچنا چاہتا ہے, آپ نے صابن کی فیکٹری لگانی ہے, آپ آ جاؤ بیٹھ کے, آ جاؤ. یہ گولڈ بیوٹی سوپ آپ کا صابن ہے. پہلے دن جب مارکیٹ میں جائیں گے نا, ادھر پکڑے اور قریب آ جاؤ, اب آپ نے یہ مجھے بیچنی ہے, بیچیں. وعلیکم السلام, اسپیکر دے کال ہو جاؤ. جی سر, یہ میری طرف دیکھنی ہے. جی سر, یہ میں اپنی پروڈکٹ لے کر آیا ہوں, اسے استعمال کریں, خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کا یہ دیں اور سیل کریں. اس میں پروفٹ بھی اچھی ہوگی آپ کو, اور ٹرائی کریں, خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی بولیں ٹرائی کرنے کی. میں تو نہیں لینا, میرے کو لوکل مال میں کدی نہیں رکھا, میرے کو وادو مال پہ ہے, میں نہیں لینا. سر ٹرائی کریں, اگر کوالٹی چیک کریں. بھائی میں ٹرائی کیوں کروں, میرے پاس پڑی ہے پہلے ہی بہت, میں کیوں ٹرائی کروں؟ وہ ویچ کیوں یار, ویچتا کیوں نہیں, یہی تو سیکھنا ہے. ویچتا کیوں نہیں ہونا. چلیں, تھینک یو. تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ شروع میں ہول سیلر کو یا ڈسٹریبیوٹر کو مال نہیں دینا, وہ آپ کا پیسہ باؤنڈ کر لیں گے. آپ نے اگر ادھار پہ مال دے دیا, سمجھ جائیں آپ بھکاری بن گئے ہیں. اگر میری بزنس کوٹیشن آپ کو سامنے لکھی ہوئی ہے, ہر ایک کو کہوں گا جاتے ہوئے پڑھ کے جائیں ایک ایک کوٹیشن. پہلی کوٹیشن ہی یہی لکھی ہوئی ہے, اصل کاروباری ہوتا وہی شخص ہے جو نقد بیچتا ہے اور نقد خریدتا ہے. عجیب بات ہے, ہر شخص نقد بیچنا چاہتا ہے لیکن ادھار خریدنا چاہتا ہے. نقد ایسی ہے بھائی جان, نقد بیچنا چاہتا ہے لیکن ادھار خریدنا چاہتا ہے, جو کہ ہونا نہیں. اگر آپ کے دل میں چور ہے, اگر دل میں کھوٹ ہے, ایسا کام کرو, ادروائز کبھی بھی ادھار پہ کام نہ کرنا. ادھار کاروباری کی کمر توڑ دیتی ہے. ادھار ایسی ہے بھائی, غلط ہی نہیں کہہ رہا. اپنا ہی پیسہ بھکاریوں کی طرح مانگتے پھرو گے, دینے والا آپ کا جج ہوگا, وکیل ہوگا, تاریخ پہ تاریخ دے گا. آپ ترلے کرو گے, 1 لاکھ لینا, چلو 5,000 ہی دے دیں, کہنا نہیں اگلی باری آئیں, سر نیچے کر کے پھر جانا پڑے گا واپس. اس لیے تھوڑا کما لو, نقد بیچو. الحمدللہ میں نے شروع میں ادھار مال بیچا, نقصان اٹھایا, پھر بیچا, پھر نقصان اٹھایا, یہاں تک کہ 67 لاکھ روپیہ نقصان کیا. لیکن آج نقد بیچتا ہوں, سیکھ لیا. اگر کم پروفٹ پہ ہول سیلر کو دیتے ہیں مال نقد میں, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں دینا, شروع میں نہیں دینا. اگر آپ کی مارکیٹ ہول سیلر کر دیتا ہے کم پروفٹ پہ, تو بعد میں آپ کی چیز آسانی سے نہیں بکے گی. یہ غلط فہمی ہے. ہول سیلر مارکیٹ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. نہیں کرے گا تو ہم نے تو اس سے پیسے نقد دیے ہوئے ہیں, وہ اپنا نقصان کرے گا. نقد نہیں دے گا ہول سیلر, جڑا ہول سیلر ہے نا نقد نہیں دینا. ہاں اگر نقد دے تو نقد دے تو آسرا نہ کرو. جتنے تم 2 روپے لگ رہے 50 پیسے کماؤ. پئی نقد لے تو آسرا نہ کرو. دو کوئی مال ہو. میں آپ کو ایک صحابی بڑے عشرہ مبشرہ میں سے ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی
بتانے لگا ہوں. آپ جب اس دنیا سے گئے نا, پتہ ہے کتنا ایسٹ چھوڑ کے گئے؟ $606 بلین, اتنے کا ایسٹ چھوڑ کے گئے. اثاثے کتنے کے بھائی؟ 606 بلین, ملین نہیں, بلین ڈالرز. آج کا جو امیر ترین شخص ہے بل گیٹس, $103 بلین کا مالک ہے. کتنے؟ $103 بلین کا مالک ہے. اور $103 بلین اتنی رقم ہوتی ہے, 10 روپے 100 روپے کے نوٹ بنائے, اوپر نیچے رکھے تو زمین سے چاند تک پہنچ جائے, اتنی بڑی رقم ہوتی ہے. ان سے بھی 5 گنا امیر. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا کام تھا, گھوڑوں کی جو زریں ہوتی ہیں اس کا کاروبار کرتے تھے, گھوڑوں کا کاروبار کرتے تھے, سونے کا کاروبار کرتے تھے, غلہ کا کاروبار کرتے تھے, اور بہت سے کاروبار آپ نے کیے. آپ سے راز پوچھے گئے کہ کم وقت کے اندر اتنے بڑے کاروباری بن گئے, اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے راز سے پردہ اٹھایا اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو نقد خریدتا ہے اور نقد بیچتا ہے. یعنی کہ آپ نے فرمایا میں نے ہمیشہ نقد خریدا اور نقد بیچا. دوسرا پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. یعنی کہ غلے کا ڈھیر ہے, یا میں نے ایک ریوڑ خریدا ہے 10 لاکھ روپے میں, اگلے دن مجھے 10,05,000 مل جاتا ہے, میں نے فوراً بیچ دیا. یہ نہیں سوچا اتنا عرصہ رکھوں گا پھر بیچوں گا, نہیں. میں نے اگر 10 من گندم خریدی ہے 1 لاکھ روپے کی, ایک ایسٹیمیٹ ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, مجھے 1,02,000 ملے, میں نے دے دی, میں نے آسرا نہیں کیا, تھوڑا سا پروفٹ ملتے ہی مال نکالا, یعنی کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کی. کلیئر؟ تیسرا پوائنٹ آپ نے فرمایا کبھی جھوٹ بول کے مال نہیں بیچا. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو پروڈکٹ میں نے بیچی, جو ایکچول اس کا سٹیٹس ہے وہ بتا کے بیچا. آسان الفاظ میں یہ کہ اگر آپ کا گھوڑوں کا کاروبار ہے اور گھوڑے کے کہیں زخم ہے اور بظاہر نظر نہیں آ رہا, آپ نے بتایا کہ اس کے فلاں جگہ زخم ہے, یہ آپ دیکھ لیں, اس وجہ سے 4,000 2,000 قیمت کم ہوگی. 6 مہینے پہلے بیمار ہوا تھا, یہ مرض ہوا تھا, اب ٹھیک ہے, لیکن اس وجہ سے اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ سٹیٹس بتا کے پھر مال بیچا. کسی میں نقص ہے تو بتا کے بیچا. 3 کام کیے. پہلا کام نقد خریدا, نقد بیچا. دوسرا کام ذخیرہ اندوزی. تیسرا کام اپنی پروڈکٹ کا ایگزیکٹ سٹیٹس بتایا, اس کے بعد جو ایگزیکٹ سٹیٹس ہے اس کے مطابق اپنی چیز بیچی. اگر آپ بھی ہم بھی اس فارمولے پہ عمل کریں, انشاءاللہ ہمارا کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں. دنیا میں کتنے بڑے امیر ہوئے, وہ پتہ ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں نا. میں نے جو ورتھ بتائی ہے, بل گیٹس کے پاس تو اکاؤنٹس میں پڑے ہیں, کاغذ کی شکل میں پڑے ہیں, ایسٹ کچھ ہے, زمین ہے. آپ کے پاس کہتے ہیں ہزاروں بکریوں کے ریوڑ, ہزاروں گھوڑوں کے ریوڑ, ہزاروں اونٹ کے ریوڑ, سونے اور چاندی کے سکے, دینار درم, زمینیں, اتنا ایسٹ تھا, فزیکلی موجود تھا. ان کا سنبھالنا بھی بڑی آرٹ ہے, ان کی مینجمنٹ بھی بڑی آرٹ ہے, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. لیکن اللہ نے آپ کو کامیابی دی. ہمیں ایک فلسفہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو زیادہ پیسے کماتا ہے نا, پہلے دماغ میں ایک چیز آتی ہے, بھائی جان کیا آتی ہے, کل تو اتنا ماڑا سی غریب سی ہونے امیر ہو گیا, مال کتوں آ گیا, ذہن میں آتا ہے نا, کتوں آ گیا, سمجھ آ گئی نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حرام دی کمائی, حرام دی کمائی ہے, پہلے دماغ میں یہ آتا ہے. حالانکہ بیس دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے.
जान पहचान नहीं करते, रियलिटी से बहुत दूर है, नौकरी करता है, दिहाड़ीदार है, उसको क्या पता कारोबार क्या होता है। भाई एक शख्स फूलों के बागीचे से गुजरा ही नहीं है, उसको क्या पता गुलाब की क्या महक होती है, उसको क्या पता। लेकिन जो कभी इस फील्ड से गुजरेगा तो उसको नजर आएगा, उसको समझ आएगी कि क्या मामला है बिजनेस के अंदर। हाँ, बिजनेस वो करता है जिसका जिगरा होता है, बिजनेस वो करता है जो बहादुर होता है, बिजनेस वो करता है जिसमें सब्र होता है। नहीं भी है तो शुरू कर लो, बहादुर बन जाओगे, सब्र आ जाएगा, सच्चाई आ जाएगी। 2 नंबर माल बेच दोगे, 2 दफा झूठ बोल के माल बेच दोगे, तीसरी दफा बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, मार्केट टिकने नहीं देगी आपको। सच पे काम करोगे, सच आ जाएगी, झूठ निकल जाएगी, 2 नंबरी निकल जाएगी, 1 नंबरी आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, इस्तिकामत आ जाएगी, अब तबीयत के अंदर ठहराव आ जाएगा, अल्लाह पे ईमान बढ़ जाएगा। मोमिन जो है ना, मोमिन काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। अगर मोमिन है तो उसका डर वैसे खत्म हो गया, काफिर है तो वो शमशीर पे भरोसा करेगा ना, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, फलां होगा तो ऐसा, फलां तो ऐसा। लेकिन मोमिन नहीं डरता, जो अंदर से मोमिन है ना, अंदर से मोमिन है, वो डर खत्म हो जाता है उसका, चाहे किसी भी फील्ड का डर हो, अल्लाह से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो दौड़ता है, वो मंजिल मर्तबे ओहदे पे फाइज हो जाता है। और हमें अल्लामा साहब ने ये समझाया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आखिर में ये उनकी नज़म सुना के इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा साहब ने फरमाया, आप अगर एक बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, रेडी लगाइए ना, मेरी तरह रेडी पे नहीं टिकना, और आगे देखना है, और आगे मिल गया उधर नहीं टिकना, और आगे देखना है, वो मिल गया उधर नहीं टिकना। क्योंकि क्रिएटिव जो बंदा होता है वो एक जगह टिकता ही नहीं है, एक ख्वाब देख लेता है, उसको पूरा करता है, फिर अगला ख्वाब देख लेता है, उसको पूरा करता है, अगला ख्वाब देख लेता है, पूरी जिंदगी तगदो में गुजरती है। तो आखिर में भाई, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, क्या मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा, समंदर का मतलब समझते हैं ना, क्या किनारा नहीं होता, समंदर का किनारा ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, ऐसी जगह तलाश करो। फिर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी कामयाब कारोबारी बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।